بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھیو، ناچیز محمد زاہد چوہان دوبارہ اپنی نظم لے کر آپ کی جناب میں حاضر ہے۔ تو نظم سنانے سے پہلے میں دوبارہ ساتھیوں کو بتا دوں کہ اپنے ہر بند میں میں آپ کو بعد میں اس کی تھوڑی سی تشریح کر دیا کروں گا، تاکہ وہ ساتھی جو کہ شعر و شاعری سے اتنا زیادہ ہم آہنگی نہیں رکھتے، اتنا شغف نہیں رکھتے، تو وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو آئیے میں اپنی نظم آپ کو سناتا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے طلوع سحر۔ جی ہاں، طلوع سحر۔ تعلیم فرنگ صاف ستھری دی جاتی ہے یہاں، سکول و کالج دیتے ہیں تعلیم الہاد یہاں۔ چھوٹے بڑے کا ادب ختم کیا جاتا ہے یہاں، دین سے دوری کا بھی درس دیا جاتا ہے یہاں۔ اس پہلے بند میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آج جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے، اس میں بڑی زیادہ نفاست، صفائی ستھرائی اور بڑے پروٹوکول اور بڑے ایس او پیز اور جناب بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، ہر لحاظ سے اس کی اچھائیوں کو ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے، اور یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ جناب یہاں پر بہت اچھی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور دیکھیں کتنا صاف ستھرا ماحول ہے، ہر بچہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتا ہے، کنگھی کی ہوتی ہے، بوٹ پہنے ہوتے ہیں، پین شرٹ، ہر چیز انہوں نے ٹائی شے لگائی ہوتی ہے۔ دیکھیں کتنے صاف ستھرے اچھے لگ رہے ہیں، ہے نا؟ اللہ اکبر۔ اور حقیقت میں یہ سبھی جو کچھ ہے یہ تعلیم الہاد ہے جو دین سے دور اور بیزار کر رہی ہے۔ یہاں پر چھوٹے بڑے کا ادب ختم کیا جاتا ہے، بلکہ استاد سے راز و نیاز کی باتیں کرنا بچے کا بہت زیادہ کانفیڈنس جو ہے نا وہ بڑھانے کے لیے ان چیزوں کو عام کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے استاد کو بڑا بے تکلفانہ طریقے سے اس کو اپنا دوست بنائے اور اس سے پھر تعلیم حاصل کرے۔ اور یہی چیزیں ہیں کہ جو رفتہ رفتہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور پھر ماں باپ سوائے رونے کے ان کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ آئیے اگلے بند پہ چلتے ہیں۔ رقص فرونیت کی فقط تعلیم دی جاتی ہے یہاں، ڈھونڈنے سے بھی نہیں کوئی ملے صاحب کلیم یہاں۔ فرقوں اور تفرقوں میں بٹتی ہے روز امت یہاں، سبھی کے بچے اسکول میں اکٹھے ہوتے ہیں یہاں۔ جی ہاں ساتھیو، اس بند میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ یہاں پر چاٹی ریس، مینا بازار، ڈانس، تبلو شو، یہ ویلنٹائن ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، یعنی کہ وہ ساری یہود و نصارہ کا وہ پورا سسٹم، ان کا کلچر، ان کی وضاحت، ان کے تہوار، ان کے جو بھی ہوتی ہیں ان کے اندر سرگرمیاں ان کے اسکولوں کالجز میں، وہ سارا کچھ ہمارے تعلیمی اداروں میں آہستہ آہستہ سرایت کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہی امت جو باہر فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، نفرتوں میں ایک دوسرے کے اپنے اندر انہوں نے پورے جنگل جو ہے وہ آباد کر رکھے ہیں، باہر تو لڑ رہے ہیں وہابی، سنی، دیوبندی، شیعہ، ہے نا، پتہ نہیں کتنے ہی آج فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر فرقوں کے اندر فرقے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ان سارے جو فرقے والے ہیں یا فرقیاں والے ہیں، ان سب کے بچے سکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں اکٹھے ہیں، وہاں پر کوئی فرقہ نہیں دیکھا جاتا۔ سارے ہی فرنگی تعلیم و تہذیب سے اپنے بچوں کے اپنے بچوں کو ان کی تعلیم سے، ان کے زیور سے یا راستہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور قرض اٹھا کر بھی اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ کون لائے گا دین حق کا پیام یہاں، فلمی ایکٹرز ہزاروں ہیں، تعلیمی ادارے بنائے یہاں، نہ بن سکا ایک بھی محمد بن قاسم یہاں۔ رات بھلے ہے کالی زاہد، دن تو روشن ہے یہاں، روشن رات بھی ہو جائے انتظار نہ کرنا یہاں۔ جی ہاں ساتھیو، اپنے اس آخری بند میں نے یہ بتلانے کی کوشش کی ہے کہ اب کون اٹھے گا، کون جاگے گا، کون مرد مجاہد اٹھے گا جو پھر سے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرے گا. کیونکہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں یہ تو سارے ہی فلمی کنجریاں اور ڈرامے کے اداکار اور پتہ نہیں ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، فوج، پولیس، نیوی، رینجر، مطلب کارخانے، بینک، فیکٹریاں، ایئر ہوسٹس اور جناب بسوں میں، مطلب ہر جگہ ہماری عزتوں کو وہ پہنچا رہے ہیں، ہے نا. اور کیا سے کیا بناتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اوپر سے سوشل میڈیا نے جلتی پہ تیل کا کام کیا کہ ہمارا گھر گھر میں آج ٹک ٹاکر، یوٹیوبر اور پتہ نہیں کون کون سے، مطلب اب میں کیا کہوں یار، ان کو کیا کہا جا سکتا ہے آپ بتائیں، ان کو کیا نام دیا جائے. غیرت مند نہیں کہہ سکتے، حیا والے نہیں کہہ سکتے، اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع والے نہیں کہہ سکتے، ان کے احکامات کے اوپر جان چھڑکنے والے نہیں کہہ سکتے، چادر چار دیواری میں بہنیں بیٹیاں رہنے والے نہیں کہہ سکتے، پردے والے مطلب باحیا نہیں کہہ سکتے. مطلب کیا ان کو آپ خود سوچیں، اب ان کے الٹ سوچ لیں پھر یہ کچھ کہا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے تعلیمی ادارے مل کر کے بھی ایک محمد بن قاسم تو تیار نہیں کر سکے، ہے نا. مگر پھر بھی یار ہمیں ہمت نہیں ہارنی، حوصلہ نہیں ہارنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے بچوں کو دین سکھائیں. انشاءاللہ تبارک اللہ ضرور صبح ہوگی، کیونکہ رات جتنی بھی گہری ہو، جتنی بھی تاریک ہو، روشنی کی ایک کرن جو ہوتی ہے نا وہ رات کو ختم کر دیتی ہے. اپنے بچوں کو دین سکھائیں. انشاءاللہ تعالی جب اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے نا تو پھر دین سب کچھ آپ کے بچوں کو سکھا دے گا کہ انہوں نے دنیا کیسے گزارنی ہے. اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل